اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبرار حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم طلاق کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ طلاق ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے عمل میں آتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور سنی اور شیعہ مکتبہ فکر کے نزدیک جو ہے یہ طلاق، اس میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا زبردستی کی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے طلاق کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور مشروط طلاق بھی کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی قانونی ویڈیوز مزید بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو سب سے پہلے تو طلاق جو ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو شادی اور نکاح کی صورت میں عمل میں آیا ہوتا ہے، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے طلاق کا جو ایک رستہ ہے وہ شریعت نے ایک مرد کو بطور حق دیا ہے، اور عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے۔ اب ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کسی دیگر ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ تو طلاق جو ہے یہ مرد کو شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ اگر آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے یا حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو راہیں جدا کرنی ہیں، تو یہ طلاق کا رستہ شریعت نے دیا ہے۔ اور یہ یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جائز کاموں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ یہی کام ہے جائز لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، ڈیزالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے شریعت کے مطابق، اور شادی کو ختم کرنا جو ہے وہ مرد کا حق ہے، اسے شریعت نے دیا ہوتا ہے۔ اور اس سے دوسرے لفظوں میں ہم فریڈم فرام دی بانڈیج آف میرج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ طلاق جو ہوتی ہے یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ زبانی ہو یا تحریری ہو۔ حنفی مکتبہ فکر جو ہے یا حنفی مسلک جو ہے وہ کوئی شرط لاگو نہیں کرتا کہ طلاق تحریری ہو یا زبانی ہو۔ البتہ جو اہل تشیع ہیں یا شیعہ مکتبہ فکر ہے یا شیعہ مسلک ہے، وہ زبانی اگر طلاق ہوگی، ایک تو زبانی لازمی ہے، اور دوسری بات یعنی زبان سے پروناؤنس کرنا طلاق کا ہے وہ لازم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 2 گواہان بھی جو ہیں طلاق کے ہونا لازم ہے۔ اب اہل سنت کی اگر ہم بات کریں یا جو حنفی مکتبہ فکر ہے، ان کے نزدیک گواہان کی موجودگی ضروری نہیں ہے، اور تحریری بھی ہو سکتی ہے اور زبانی بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو اب ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے شرعاً بھی اور قانوناً بھی کہ کیا طلاق کے لیے جو ہے وہ وجہ ہونا بھی ضروری ہے، کہ مرد کو طلاق دیتے وقت کہ اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ بیوی کو وہ طلاق دے رہا ہے، یا بغیر وجہ کے بھی وہ طلاق دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی وجہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مرد بغیر وجہ کے بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ شریعت نے ایسی کوئی شرط جو ہے وہ مرد کے اوپر لاگو نہیں کی۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے طلاق کے معاملات میں، اکثر ہم سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کوئی کہتا ہے آگے کہ ہم سے تو زبردستی طلاق دلوائی گئی ہے، ہم نے تو دی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اہل تشیع اور جو اہل سنت مکتبہ فکر ہے، حنفی بریلوی یا دیوبندی، اس میں ایک فرق ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک یا شیعہ مکتبہ فکر کے نزدیک جو زبردستی کی طلاق ہے، یعنی کسی شخص سے اگر کوئی دیگر شخص زبردستی کی بنیاد پہ طلاق دلواتا ہے، مثلا کسی کی کان پٹی پہ کوئی پسٹل رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، تو ایسی طلاق جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن حنفی مکتبہ فکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو طلاق ہے وہ اگر زبردستی بھی پرناؤنس ہوئی ہے، زبردستی بھی دلوائی گئی ہے، تو ایسی طلاق بھی جو ہے وہ اس کی قانونی حیثیت ہے، اور وہ طلاق جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی اور وہ مؤثر ہوگی۔ ابھی
طلاق کی اگر اقسام کی ہم بات کریں تو طلاق کی جو ہے مختلف قسمیں ہیں، جس میں میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ہی بار ایک ہی مقام پہ ایک ہی وقت میں بعض دفعہ کچھ لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ بالغ ہو اور وہ قسم اٹھا لے کہ میں نے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرنی، مثلا وہ یہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھا دیتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے یا لامتناہی جو ہے وہ ٹائم اس کے لیے غیر متعین عرصہ کے لیے وہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں نے اس سے مباشرت نہیں کرنی، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو ہے کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ آج سے تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو یا میری بہن کی طرح ہو، تو ایسے بھی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک طلاق کی قسم یہ بھی ہے کہ دونوں فریقین میاں بیوی اپنے رضامندی سے تحریری شکل میں ایک ایگریمنٹ کی صورت میں بھی طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، میاں بیوی دونوں ایگریمنٹ کر کے اتفاق کر کے خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لیان ہوتا ہے، یعنی تہمت اگر جو ہے وہ لگا دی جائے خاوند کی طرف سے بدکاری کی کہ وہ بدکار ہے، یا اس عورت کو بدکار کہہ دیتا ہے یا تہمت ہوتا ہے، تو اس کو لیان کی شکل میں ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کے جو قانونی پہلو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو سب سے فوراً جو ہے وہ عمل میں آ جاتے ہیں؟ جب کوئی بھی طلاق کسی فریقین کی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو قانونی اثرات شروع ہوتے ہیں وہ ایک تو عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے طلاق کے بعد۔ اچھا، عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو عدت کا پیریڈ ختم ہو جائے گا تو طلاق جو ہے وہ اس کے لیگل ایئرز میں سے جو بیوی ہے طلاق کی وجہ سے لیگل ایئرز کے طور پہ شامل نہیں ہوگی خاوند کے، یعنی کہ وہ اس کی وارث نہیں ہوگی۔ اب اس کی جو جائیداد ہوگی اس کے وراثت سے بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا آپس میں سیکشول ریلیشنز ہے وہ اللیگل ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے، اور وہ آپس میں مباشرت نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ حرام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دوسری شادی جو ہے اس کی عدت گزرنے کے بعد جو شرعاً بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتی، عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے، خاوند پہ تو ویسے بھی کوئی قدغن نہیں ہوتا، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح حق مہر جو ہے بیوی کا وہ فوراً جو ہے وہ قابل ادائیگی ہو جائے گا، یعنی کہ اگر تو حق مہر فوراً موقع پہ بوقت نکاح ادا کر دیا گیا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کچھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معجل اور غیر معجل 2 قسم کے حق مہر ہوتے ہیں، اس پہ بھی کبھی ہم تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، تو اگر آپ کا حق مہر جو ہے وہ بقایا ہے یا عند الطلب ہے اور وہ موقع پہ ادا نہیں ہوا، وہ بعد میں ادا ہونا ہے، تو وہ جب بھی یہ ڈیزولوشن آف میرج ہوتا ہے بذریعہ طلاق یا کسی اور طریقے سے بھی، تو اس وقت یہ قابل ادائیگی ہو جاتا ہے اور جتنا بھی حق مہر بیوی کا بقایا ہو وہ وصول کر سکتی ہے۔ تو ایک اور پوائنٹ ہے کہ کیا بیوی کی غیر موجودگی میں بھی طلاق ہو سکتی ہے؟ تو بالکل ہو سکتی ہے، بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دے سکتا ہے خاوند، اور مشروط بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا خاوند اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ جی اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے، یہ پروناؤنس کر دیتا ہے یہ الفاظ، اور وہ بیوی جو ہے وہ کام کر دیتی ہے تو وہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، عام زندگی میں اسے ہم سمجھتے تو ایک مائنر سا ٹاپک ہے، بطور لیگل پوائنٹ آف ویو ہم دیکھیں تو عدالتوں میں بھی طلاق کی مقدمات جو ہیں اس کو اتنی جو ہے وہ لائٹلی ہی لیا جاتا ہے پروسیجر کے حساب سے، ویسے تو بہت بڑا یہ ایک قدم ہوتا ہے، تو لیکن اس میں کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک ویڈیو میں ہم کور نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو چند اہم باتیں طلاق پہ جو قانونی پہلوؤں کے حوالے سے وہ بتائی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی جو ہے وہ 1-2 ویڈیوز بنائیں گے ان ڈیٹیل، جس میں مزید اس کے طلاق کے اور خلا کے جو پہلو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی، تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ شکریہ۔